اسرائیلی فوج نے محصول غزہ میں اپنے جاری فضائی حملوں کے دوران 13 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہری علاقے میں واقع مہاجرین کے نصیرات کیمپ میں واقع ایک گھر پر حملے سے 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایک اور فضائی حملے میں الزاویہ کے علاقے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں 9 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ برس 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 650 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں بحریہ کے ایک محدود مشن کو مضبوط بنانے پر غور و خوض کے لیے آج برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوگا۔ یورپی یونین حکام کے مطابق اجلاس کے دوران مشن میں رکن ممالک کی جانب سے مزید جنگی بحری جہازوں کی شمولیت پر زور دیا جائے گا۔ قازقستان میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے صدر قاسم جمرات توقیوف کے 2029 کے بعد برسر اقتدار رہنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایگزٹ پولز کے مطابق تقریباً 87% ووٹرز نے نئے آئین کی حمایت کی ہے جبکہ 73% ووٹرز نے حق کی رائے دہی استعمال کیا۔ نئے آئین کے تحت ملک کی پارلیمنٹ کو مزید مستحکم بنایا گیا ہے اور 1996 میں حذف کیے گئے نائب صدر کے عہدے کو بحال کیا گیا ہے۔ رات ڈھاکہ میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 11 رن سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 290 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کے تمام کھلاڑی 50 اوورز میں 279 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 10 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 25، پشاور 11، کوئٹہ اور گلگت 7، مری 3 اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور اننت ناگ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 12، لیہ -8، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت نے خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کے علاقے سالارزئی میں تبستہ لتئی کے مقام پر سرحد پار سے توپ خانے اور مارٹر گولوں کے ذریعے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ اس حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 4 بے گناہ شہری شہید ہو گئے جبکہ 5 سالہ ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مقامی لوگوں اور عام شہریوں نے افغان طالبان حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اسے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا سرغنہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کر شہریوں کو دانستہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اس بزدلانہ اور گھناؤنے اقدام کے ذمہ دار افغان طالبان حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم نے ایکس اکاؤنٹ پر ایک جعلی ویڈیو جاری کی ہے جس میں جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فورسز پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی وسطی کمان نے کہا ہے کہ ایران کی فوجوں نے پڑوسی ملکوں پر ہزاروں ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں جن میں ہوٹلوں، کمرشل ہوائی اڈوں، رہائشی علاقوں اور معاشی بنیادی ڈھانچے سمیت بہت سے شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے حملہ آور ڈرونز کو صرف ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے۔ جناب اراغچی نے کہا کہ ایران نے نہ تو کسی سمجھوتے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی کسی بات چیت کا۔ ایران نے اس طرح کے دعووں کو محض مغالطہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس آج سے خطے کے لیے آنے اور جانے والی 48 پروازیں چلائے گی۔ ان میں بھارتی شہروں اور جدہ کے درمیان 10 پروازوں اور مسقط سے آنے اور جانے والی 12 پروازیں شامل ہیں۔ ایئر انڈیا نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ وہ دلی اور ممبئی سے واپسی والی ایک پرواز چلائے گی جبکہ ایئر انڈیا ایکسپریس بنگلورو، کوزیکوڈ اور منگلورو سے ایک پرواز چلائے گی۔
ایئر انڈیا ایکسپریس مسقط سے بھی آنے اور جانے والی 12 پروازیں چلائے گی، جس میں سے دلی، کنور، ممبئی اور ترووننتپورم سے آنے اور جانے والی 1 پرواز اور کوچی سے 2 پروازیں شامل ہیں۔ اسپائس جیٹ بھی متحدہ عرب امارات کے فجیرہ سے بھارت کے لیے خصوصی پروازیں چلائے گی۔ وہ دلی سے پونے تک کے لیے بھی ایک خصوصی پرواز چلائے گی۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ قطر ایئر ویز بھارت کے لیے اگلے 2 دن میں مزید 3 پروازیں چلائے گی۔ یہ پروازیں نئی دلی، ممبئی اور کوچی کے لیے چلائی جائیں گی۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں اور ایمرجنسی معاملات میں مدد کے لیے مقامی حکام اور قطر ایئر ویز کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ ان میں سلوا سرحد سے سعودی عرب کے راستے 96 گھنٹے کے عارضی ٹرانزٹ ویزا کے ذریعے سفر بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے کہا ہے کہ اس کے رکن ممالک تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی لانے میں مدد کے لیے ہنگامی ذخیروں سے بڑی مقدار میں تیل جاری کریں گے۔ لاس اینجلس میں ڈولبی تھیٹر میں 98ویں اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ بیسٹ پکچر کا ایوارڈ ون بیٹل آفٹر اندر کو دیا گیا۔ اس فلم نے 13 نامزدگیاں حاصل کی تھیں اور مجموعی طور پر 6 ایوارڈز جیتے تھے۔